پورے ہندوستان میں ایک بڑی افسوس کی بات ہے، آج ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اب یہ تھوڑے دن ایسے آ رہے ہیں، آپ اتر پردیش کی طرف سفر مت کریے، آپ اتر پردیش کی طرف سفر مت کریے۔ ہمیں شرم آ رہی ہے یہ بات سن کر کہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اتر پردیش مت آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ! ارے آج کیا حالت ہو گئی کہ آج ہمیں چوڑیاں پنا کے گھروں میں بٹھایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے اندر اتنی تک تمیز نہیں ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتے ہیں۔ ہم داڑھی چھوڑنے ڈر رہے ہیں، ٹوپی پہننے ڈر رہے ہیں، امامہ باندھنے ڈر رہے ہیں، مسلمان نام بتانے ڈر رہے ہیں، کیونکہ ہماری حالت، علم جب نہیں ہوتا ہے انسان بزدل بن جاتا ہے۔ تم قرآن پڑھو تم میں ہمت پیدا ہوگی، تم حدیث پڑھو تم میں جولانی پیدا ہوگی، تم علم حاصل کرو، تم ڈگریاں کرو، تم کالجز کو جاؤ، تم علم والے بنو، تمہارے اندر جو ہے ہمت اور جولانی پیدا ہوگی۔ مسلمانوں جب علم چھوڑ دیتے ہو نا تو ذلیل و خوار ہو جاتے ہو، رسوا ہو جاتے ہو، شرمسار ہو جاتے ہو۔ آج یہی شرمساری کا دن ہمارے پاس آ گیا ہے، آج یہی وقت ہمارے پاس آ گیا ہے۔ یہ وقت کیوں آیا؟ ہمیں یہ احتیاطی تدابیر کیوں سنائی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم خود اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے بزرگ مجبور ہو گئے ہیں ہم کو احتیاط کے دائرے میں لانے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس قانون کے ساتھ بات کرنے کا دم نہیں ہے، ہم بالکل جہالت کے گڑھے میں پڑ گئے ہیں۔ اے مسلمانوں، اللہ کا واسطہ، رسول اللہ کا واسطہ، آؤ مسلمانوں، آپ نہیں پڑھے کم سے کم اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اپنی نسلوں کو پڑھاؤ، اپنی اولاد کو قابل بناؤ۔ آج دنیا اے پی جے عبد الکلام کو جانتی ہے، صرف مسلمان نہیں جانتے، ان کو غیر بھی جانتے ہیں، صرف ہندوستان والے نہیں جانتے، دنیا کا ہر عزت دار، ہر علم والا، عظمت والا ہمارے اس ہندوستان کے اے پی جے عبد الکلام کو یاد کرتا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ کیا وہ نمازی تھے؟ کیا وہ قرآن کے قاری تھے؟ کیا وہ ثنا خانے تھے؟ کیا وہ جو ہے کوئی اور معاملے کرنے والے تھے؟ نہیں نہیں، دنیا ان کو اس لیے جانتی ہے کیونکہ وہ علم والے تھے، علم والے تھے۔ آج دنیا علامہ اقبال کو یاد کرتی ہے، علامہ اقبال وصال کر گئے۔ میں ہر معاملے میں دیکھا کوئی ہندوستانی پاکستانی کا ذکر نہیں کرتا، پاکستانی ہندوستانی کا ذکر نہیں کرتا، مگر علامہ اقبال ایک ایسی ذات ہے، خبر پاکستان میں ہے مگر یونیورسٹی ان کے نام کی ہندوستان میں چل رہی ہے، ان کے نام کی جو ہے یہاں پر جو ہے ڈگریاں ہو رہی ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہے، ان کی شاعری پر، ادب پر کتابیں لکھی جا رہی ہے، پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، فن بتایا جا رہا ہے، تذکرے ہو رہے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہا جا رہا ہے۔ سنو مسلمانوں، کیا چیز تھی جو علامہ اقبال کو ہندوستان اور پاکستان کے لاکھ اختلاف بھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر نہیں کر سکے؟ صرف اس کی وجہ ایک تھی کہ ان کا سینہ علم سے منور تھا۔ کیا تھا؟ ذرا بولیے، ذرا زور سے بولو، علم سے منور تھا۔ آج دنیا، چلو آپ میں سے کون ہے جو امام احمد رضا کو پہچانتے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ دیکھو کون کون مل کے آئے، کون حضرت کو دیکھے، ہاتھ اٹھاؤ۔ 100 سال ہو گئے امام احمد رضا جیسی ذات کا اس دنیا سے وصال ہوئے، 100 سال ہو گئے، مگر آج بھی 100 سال کے بعد ان کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں، آج بھی 100 سال کے بعد ان کی عظمت کے جو ہے جھنڈے چڑھائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ سن لو مسلمانوں، قسم رب ذوالجلال کی، آج بھی امام احمد رضا کا شمع جل رہا ہے تو صرف علم کی وجہ سے۔ زور سے بولو اور زور سے بولو، علم کی وجہ سے۔ پڑھاؤ مسلمانوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، قابل بناؤ۔ پہلے ہمارے مدرسوں میں بھی ماشاءاللہ بچے آتے تو کوئی کامل الحدیث ہوتا، کوئی کامل الفقہ ہوتا، کوئی کامل التفسیر ہوتا۔ اب کیا ہو گیا، ہمارا بچہ حافظ قرآن بنتے کی باہر نکل جا رہا، جا کے وہاں مسجد میں دیکھ رہا ماحول اچھا بیان کر لیا تو اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھ لے رہا، لو گمت۔ یہ الگ ٹینشن شروع ہوگا۔
کون مفتی ہے، کہاں مفتی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنا خطرناک مفتی ہوگا، پھر وہ اتنا ڈینجر مفتی بن جا رہا، خالی لکھ لے کے خاموش بھی نہیں بیٹھ رہا، فتوے بھی دے دے رہا. لوگ امت دین میں بھی مردہ نکل گیا، دنیا میں بھی مردہ نکل گیا. حالت ہماری ایسی ہو گئی ہے، اب ہم اسٹیجوں پہ ایک دوسرے کو گلے پکڑ کے مار لے رہے ہیں، مواں پھوڑ لے رہے ہیں، اور اس کو پھر لائیو دیکھو یہ پٹھے کہاں سے آ گئی کی کیا نہیں کی، اتنے لے کے آگے بیٹھ گئے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 کیمرے لگے ہوئے ہیں. پوری دنیا ہم کو دیکھ کے ہنس رہی. صاحب آپ کو میں بری بات نہیں کر رہا ہوں، خدا کی قسم، خالی سننی ہوں. بھامتے باتیں تم سننی ہے. تمہارے مدرسوں کی تعداد کتنی ہے؟ میں جو مدرسوں کو گیا اب تک، 15 بچے، 25 بچے، 40 بچے، 50 بچے، خلاص. جی 100 بچوں کا اگر کوئی مدرسہ اہل سنت میں مل گیا تو وہ علاقے کا سب سے بڑا مدرسہ ہے. وہ جی آپ پلٹ کے چلو صاحب، کہیں دوسری طرف نہیں جانا، آپ خالی بہار کچھ چلو، بازو والوں کے کتنے مدرسے دیکھ لو. ایک مدرسے کی تعداد 500 بچے، 1000 بچے، 1500 بچے، 2000 بچے، 4000 بچے. آپ کے بہار میں ایک مدرسہ ہے جس میں 4000 بچے کھانا کھا کے پڑھ رہے ہیں. ہر سال وہاں سے 200 250 300 عالم دین، 400 500 600 700 حافظ قرآن ہر سال نکل رہے ہیں. اب ہم لوگ بولتے سنی، ارے سنی امام مل رہا ہی نہیں. بھائی کہاں سے ملتا؟ سنی لوگ اپنی اولاد کو پڑھانا ہی نہیں چاہتے. آپ کے پورے علاقے میں آپ چلے جائیے، ہمارے پاس ڈاکٹر ملیں گا. ڈاکٹر مسلمانوں میں کون ملتا؟ RMP، MBBS کی تو نے صورت بھی نہیں دیکھا کبھی زندگی میں. بہت ہوگا تو BUMS. MBBS پورے سیمانچل میں ایک آدھ مسلمان مل گیا تو پورے مسلمان مل کے اللہ کا شکر ادا کرنا، سجدے کرنا، اللہ تیرا شکر ایک تو بھیجا تو بول کے. MBBS بولے تو پہلے زمانے میں جیسا ایک پیغمبر آتا تھا نہیں، صدیوں میں، سالوں میں، اب مسلمانوں میں یہ حالت ہو گئی. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنی نسلوں کو پڑھاؤ. میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میری بات سنو. تمہارے یہاں جتنے بیٹھے ہوئے نا، یہ سب کو اللہ اتنا پیارا اتنا پیارا اتنا پیارا ذہن دیا. اب تم چاہو تو اپنے آپ کو حافظ قرآن بھی بنا سکتے ہو، عالم دین بھی بنا سکتے ہو، پروفیسر بھی بنا سکتے ہو، انجینئر بھی بنا سکتے ہو، ڈاکٹر کی ڈگری بھی تم کر سکتے ہو. نوجوانوں تم کر سکتے ہو. چلو جان دو تم نہیں کرے، جان دو تمہارے عادتیں پورے خراب ہو گئے. تمہارا گٹکا منہ کو لگ گیا، آپ کہاں پڑھتے تم؟ تمہارے منہ کو سگریٹ لگ گئی، زردہ لگ گیا، تم دوسری دنیا میں چلے گئے. تم اب خالی جو ہے اب جنازہ آنا باقی ہے بس. اب کیونکہ غلط شوقاں لگ گئے، پورے بیکار گندے شوقاں، یہ موت کے گھاٹ اتارنے والے شوقاں. ہر نوجوان میرے سے ملنے، اب ہوٹل میں تھا وہیں ملنے آ رہے ہیں، غلیظ منہ میں منہ بڑی ڈالنے کے آگے میں مولا خیریت سے آپ چیچورے منہ میں سڑی بدبو آ رہی، آگے خیریت پوچھ رہا مولانا کی. جو مذہب میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ کچا لہسن اور پیاز کھا کے مسجد کو مت آؤ. اللہ اکبر. لہسن بھی جائز ہے، پیاز بھی جائز ہے، حلال ہے، حلال، مگر اس میں ایک بو ہے، بو. وہ بو سے مسجد کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. قانون بنایا گیا، اسلام کا شریعت بنائی گئی. کچا پیاز اور لہسن کھائے ہو تو دانت مانجو، مسواک کرو، کلی کرو، کر کے مسجد میں آؤ، کیونکہ تمہارے لہسن اور پیاز کی بو سے مسجد میں رہنے والے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے منہ سے سگریٹوں کی بدبو آ رہی، کلیاں کرے بھی تو نہیں جا رہی. زردوں کی سڑی بدبو، کلیاں کرے تو نہیں جا رہی. گٹکوں کی گندی بدبو، وہ لے کے مسجد میں آ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. فرشتہ پریشان ہے، تو کہیں کو قرآن پڑھ رہا رے. برا مت مانو میرے بھائی. آج مسلمان کو ہوش سنبھالنے کی ضرورت ہے. مسلمان اپنے آپ کو ہم تاناشاہ سمجھے ہوئے ہیں.
ہم اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہم محنت کرنے والی قوم ہیں، ہم مشقت کرنے والی قوم ہیں۔ لال قلعہ کسی کے باپ نے نہیں بنایا، مسلمان نے بنایا ہے۔ قطب مینار کسی اور نے نہیں بنایا، مسلمان نے بنایا ہے۔ تاج محل کسی اور نے نہیں بنایا، مسلمان نے بنایا ہے۔ چار مینار کسی اور نے نہیں بنائی، مسلمان نے بنایا ہے۔ دلی کی جامع مسجد جیسی سنہری مسجد کسی کے باپ نے نہیں بنایا، مسلمان نے بنایا ہے۔ حیدرآباد کی مکہ مسجد کی خوبصورتی دیکھو، جو 400 سال سے چلا چلا کر اپنی خوبصورتی کا اعلان کر رہی ہے، یہ خوبصورت عمارت کسی کے باپ نے نہیں بنایا، مسلمانوں یہ تم نے بنایا۔ اپنے آپ کو پہچانو مسلمانوں، تم کون ہو؟ تمہارے فن، تمہاری کلا، تمہارا ہنر، تمہارا علم، تمہاری انجینئرنگ، تمہاری آرکیٹیکچر آج بھی 400 سال سے تمہاری عزت و عظمت کا تاج بن کر تاج محل گواہی دے رہا ہے۔ آج کہاں گئے میرے بھائی؟ ہم کہاں گئے؟ ہم کہاں ہوئے ہماری وہ صلاحیتیں؟ آج ہم بس ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف میں، گالی گلوج میں، خاندانی جھگڑوں میں، بیوی بچوں کے ساتھ شور شرابوں میں، طلاق میں، خلا میں، ٹی ویوں میں، موبائلوں میں، کرکٹ میں، فلموں میں، ڈراموں میں، ہیرو میں، ہیروئن میں جا کے پھنس گئے۔ برباد ہو گئے مسلمانوں، ہمارے اخلاق تباہ ہو گئے۔ ہم بس ایک دوسرے کو گالی دینے والے بن گئے۔ دلبر شاہی آ رہے ہیں آج کے جلسے میں، ان کو فتوے لگائے جا رہے ہیں، احمد نقشبندی کے ساتھ تو اسٹیج پہ بیٹھے گا تو تیرا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ابے حولے تو کون ہوتا کون رے بائیکاٹ کرنے والا؟ تیرے کو کون دیا رے اتنا بڑا مقام تو کسی کا بائیکاٹ کرتا؟ حولے اپنی خبر کی فکر کر، کہیں اللہ تیرا بائیکاٹ نہ کر دے۔ تو خدا بننے کی چکر میں نہ کو جا پاگل، تو بندہ ہے، بندہ بن کے رہے، خدا مت بن۔ کسی کے لیے اپنی زبان درازی مت کر، اللہ کے عذاب و عتاب سے ڈر۔ جب یہ عذاب و عتاب آتا ہے تو اللہ قارون جیسے لوگوں کو نہیں چھوڑا، تیری کیا اوقات ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو سنبھالو میرے بھائی۔ یہ زندگی 4 دن کی ہے۔ کتنے دن کی ہے؟ بولو نہیں جی، ذرا زور سے بولو۔ 4 دن۔ پہلا دن بولے تو 20 سال، دوسرا دن بولے تو 40 سال، تیسرا 60 سال، چوتھا 80 سال، ختم۔ 80 پھر بھی وہ بہار کے لوگوں کو دیکھ کے بول رہا ہوں، میں حیدرآباد میں تو 60 ہی بولتا ہوں۔ آپ لوگوں کو دیکھا ذرا بڈھے دکھ رہے ہیں یہاں، بول کے 80 بول رہا ہوں۔ 4 دن کی زندگی ہے، کسی کے 2 دن ہو گئے، 2 دن باقی ہے، کسی کے 3 دن ہو گئے، صرف 1 دن باقی۔ اللہ اکبر۔ ابھی بھی ہوش نہیں آ رہا، ابھی بھی اللہ کی طرف توجہ نہیں ہو رہی، ابھی بھی خبر کی فکر نہیں ہو رہی، آخرت کی فکر نہیں ہو رہی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، خبر میں جو فرشتہ مقرر اللہ نے کیا ہے نا، جو سوال جواب پوچھے گا، اس کے بعد جو ہے سزا کے لیے مقرر ہے، سزا کے لیے جو فرشتہ مقرر ہیں، اس فرشتے کے تعلق سے حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا، وہ فرشتے کی آنکھ نہیں ہے، وہ فرشتے کی، زور سے بولو، اور وہ فرشتے کے کان بھی نہیں ہے۔ یہ جگہ بنائی چنی اللہ اس کو، یہ پوری سپاٹ ہے، یہاں پہ یہ پورا ایسا بنے ہوا ہے پورا، اس کو نہ آنکھ کے حلقے ہے، نہ کانوں کی گوشت باہر نکلے ہوا ہے، پورا سپاٹ ہے۔ پوچھا گیا فرشتے، صحابہ اکرام روتے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، فرشتے کو اللہ نے ایسا کیوں بنایا؟ اس کو آنکھ کیوں نہیں دی؟ یہ عذاب والے فرشتے کو کان کیوں نہیں دیے؟ تو فرمایا، صحابیوں سنو، جب گناہگار، بدکار، سیاہکار، خطاکار، ذلیل و رسوا ہوگا، خبر میں آئے گا، فرشتے کے ہاتھ میں اللہ ایک گرز دے گا، کوڑا، وہ کوڑا لے کر اس گنہگار کو جب وہ فرشتہ مارے گا، فرشتوں، صحابیوں جانتے ہو وہ کوڑے کی قوت اتنی ہوگی، ایک بڑی چٹان پر، پتھر پر اگر اس کوڑے سے مارا جائے تو وہ چٹان پوری ریزہ 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 ہو جائے گی، باریک باریک کنکر بن جائیں گے اس چٹان کے۔ اللہ اکبر۔
وہ کوڑے میں اتنا پاور، اتنی قوت ہوگی، اس کوڑے سے انسان کو مارا جائے گا تو اس کے جسم کے سینکڑوں ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہ انسان اس تکلیف کو برداشت نہیں کر کے وہ چیخ مارے گا۔ سوائے سرکش انسان اور جنات کے، حدیث کے الفاظ کہہ رہا ہوں، سوائے سرکش انسان اور جنات کے پوری دنیا والے اس کی چیخوں کو سنیں گے خبر سے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو کان نہیں دیے، کیونکہ وہ چیخیں سنے گا مارنا چھوڑ دے گا، مارنا چھوڑ دے گا۔ اس لیے اللہ نے فرشتے کو کان ہی نہیں بنائے۔ پوچھا یا رسول اللہ آنکھ کیوں نہیں بنائی؟ آنکھ اس لیے نہیں بنائی کیونکہ فرشتے جب اس کو ماریں گے وہ ایسے تڑپے گا، ایسے تڑپے گا، اس کے جسم کے ایسے ٹکڑے ہوں گے، فرشتے اگر وہ تڑپنا اور وہ ٹکڑے ہونا دیکھ لیں گے تو مارنا چھوڑ دیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو نابینا بنا دیا، ان کو آنکھ عطا نہیں کیا اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ بس وہ مارتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، جسم ٹوٹتے جائے گا، جڑتے جائے گا، فرشتہ مارتا جائے گا۔ یہ عذاب کس کو ہوگا مسلمانوں؟ میں یہ کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے تو اور دردناک عذاب ہے۔ میں کسی یہود و عیسائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں یہ گناہگار ہماری اپنی بات کر رہا ہوں۔ آج ہمارے اندر علم سے دوری کی وجہ سے ہمیں نہ نماز کی اہمیت معلوم، نہ ہمیں روزے کی اہمیت معلوم، نہ ہمیں دینی مجلسوں کی اہمیت معلوم، نہ ہمیں مدرسوں کی شان معلوم، نہ ہمیں علماء کا ادب معلوم، نہ ہمارے اندر جو ہے ابھی ہمارے جو ہے دلبر شاہی صاحب بہترین اشعار پڑھ رہے تھے، دو چار کو اٹھا کے پوچھے چل بیٹا ابھی جو حضرت پڑھے نہیں کیا بولے سمجھا ذرا۔ ارے اتنا معلوم رہتا تو میں دلبر شاہی کی جگہ پہ ڈر کے میں پڑھتا تھا، یہاں کہیں کو بیٹھتا تھا بول رہا۔ آج یہ حالت ہو گئی ہماری، اشعار تک سمجھنے کی ہماری صلاحیت ختم، مردہ ہو گئی۔ ایک لفظ موٹا بول دیے تو ہم لوگ جو ہے سمجھ نہیں سکتے۔ ایک صاحب ہمارے پاس کیا ہوا، اچھے اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ایک صاحب جو ہے میرا بیان ختم ہوئے بعد جلسے کا جو صدر تھے انہوں نے اعلان کر رہے تھے آپ سب کے لیے تناول طعام کا انتظام ہے، آپ تناول طعام فرماتے ہوئے جائیے۔ صدر صاحب بولے، صدر صاحب بولے تناول طعام فرما کے جائیے بولے۔ تو پیچھے سے معتمد صاحب صدر صاحب کیسا کرتا کھینچ رہے، وہ سب بیکار باتیں چھوڑو جی، پہلے کھانا کھاؤ بول کے بولو بول رہے۔ کیا قوم کی حالت ہو گئی، عربی تو چھوڑ دو، قرآن چھوڑ دو، حدیث چھوڑ دو، قوم علم سے اتنا مردہ ہو گئی، تناول طعام کیا ہے قوم کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ اکبر، یہ حالت ہو گئی میرے بھائی۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، نکلو یہ جہالت سے، نکلو یہ ضلالت سے، یہ جہالت اور یہ ضلالت کے دروازے بند کرو، علم کی طرف آؤ، قرآن کا علم سیکھو، حدیث کا علم سیکھو، فقہ و منطق و فلسفہ سیکھو، یا پھر آپ اگر اس کی طرف ایک آدھ بچے کو اگر ڈال دیں تو ایک بچے کو آپ لے جاؤ، دنیا کا علم سکھاؤ۔ یہ جو آج بچے ہمارے انجینئر بن رہے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ایک انجینئر ہو، ہمارے گھر میں بھی ایک ڈاکٹر ہو، ہمارے گھر میں بھی ایک پروفیسر ہو، ہمارے گھر میں بھی ایک سائنٹسٹ ہو، ہمارے گھر میں بھی ایک لائر ہو، ہمارے گھر کے اندر بھی قابل لوگ ہو، ہمارے گھر میں بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، ہمارے گھر میں بھی ایڈوکیٹ ہو، ہمارے گھر کے اندر بھی قابل لوگ ہو، تاکہ دنیا کہے مسلمان ان پڑھ، جاہل، مجبور، کمزور قوم کا نام نہیں، مصطفیٰ کے لائے ہوئے پیغام پر چلنے والی قوم کا نام مسلمان ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی علم لے کر آئے میرے بھائی، ہمارے نبی اخلاق لے آئے، ہمارے نبی تعلیم لے آئے، ہمارے نبی کردار لے آئے، ہمارے نبی صرف اپنے لیے نہیں پوری کائنات اور قیامت تک جینے والوں کا سہارا بن کر آئے۔ وہی تعلیمات کو آج عام کرنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری اس بات پر ضرور توجہ فرمائیں گے اور اس بات پر عمل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔